ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صلوات پڑھیں بابا. پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان المساجد للہ، بے شک یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ شریک کر کے کسی کو بھی نہ بلاؤ. میں آج چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں مسجد کے احترام کے سلسلے میں اور عظمت مسجد کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ مسجد جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ امن کی جگہ ہے، امان کی جگہ ہے. یہ مسجد نقل ہے کعبے کی. کعبہ اصل بیت اللہ ہے، اور یہ جو مسجد ہے ہماری، یہ اس کی نقل ہے. اس کے شریعت میں کچھ آداب لکھے گئے ہیں. اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آئیں اور آپ کو واجب نمازیں پڑھنے کا وقت نہ ملے یا نہ ہو وقت، ایسے کسی وقت میں آپ مسجد میں آ رہے ہیں کہ جو نماز کا وقت نہیں ہے، تو آداب مسجد میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر 2 رکعت نماز تحیت مسجد کی پڑھیں. یہ مسجد کا حق ہے آپ کے اوپر. یعنی مسجد میں آنے کے بعد بغیر نماز پڑھے ہوئے جانا، یہ مسجد کے حق کو غصب کرنے والی. ایک. نمبر 2، مسجد میں جب آپ آئیں تو مسجد میں اپنی آواز کو غیر ضروری طور پر اتنا بلند نہ کریں کہ جس سے احترام مسجد میں خلل پڑتا ہو. حتیٰ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ اتنی زور سے نہیں کر سکتے کہ دوسرے عبادت گزاروں کو جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا رکھنا پڑے. توجہ رکھیے گا میرے جملوں پر. تیسری چیز، عبادت نماز بھی اتنی زور سے نہیں پڑھنی ہے کہ برابر والی کی نماز جو ہے وہ اس میں خلل پڑتا ہو. لہذا یہ حقوق مسجد کے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرنا جائز نہیں. حکم ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہ کرو. بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اس قدر جہالت اور اس قدر پستی کے اندر جا چکا ہے کہ جب عام مسجد کا اتنا احترام ہے، آپ جوتے پہن کے نہیں آ سکتے، مسجد کو نجس نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر نجاست نہیں کر سکتے. اگر خدا نخواستہ کوئی شخص مسجد میں سویا ہوا ہو اور وہ نجس ہو جائے تو فوری طور کے اوپر آپ مسجد سے باہر نکل جائیں. اور اس کے علاوہ نجاست کی حالت میں آپ مسجد کراس بھی نہیں کر سکتے، پاس بھی نہیں کر سکتے. اس قدر اس مسجد کے طہارت کا خیال رکھا گیا ہے کہ جب تک حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک تو لوگ آتے جاتے تھے، لیکن جب حکم آ گیا کہ اب مسجدوں کے اندر غیر مسلم نہیں آئیں گے تو اس کے بعد سے 80 کلومیٹر مکے اور مدینے میں بورڈ لگا دیے گئے کہ یہ حدود حرم ہیں، یہاں سے آگے کافر نہیں جا سکتا. اتنا احترام اس مسجد کا ہے. تو پھر وہ حرم جو حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے، وہ حرم جو حرم رسول خدا ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں پر 2 روز قبل یہ جو ایک حادثہ پیش آیا ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری اور جہالت کا نتیجہ ہے، اور یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے
علامات ظہور بتاتے ہوئے، آخری زمانے کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا تھا وَعَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر لوگوں کی آوازیں بلند ہوگی. یعنی یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی کہ لوگ اس قدر بے بہرا اور گمراہ ہو چکے ہوں گے کہ وہ اللہ کے گھر کو بھی پاس نہیں رکھیں گے، اللہ کے رسول کے حرم کو بھی پاس نہیں رکھیں گے. پھر مسجد نبوی کی ایک خصوصیت تو مسجد ہونے کی حیثیت سے اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس مسجد کے ساتھ ساتھ وہاں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن بھی ہے، مقبرہ بھی ہے، وہاں آپ کا مرقد اطہر بھی موجود ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں سورہ الحجرات کے اندر پروردگار عالم نے رسول اسلام کا سارا پروٹوکول بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ کرنا، کبھی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اور اس کے بعد ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اپنے اس کے ساتھ اس طریقے کی بحث نہ کرنا جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو. اور دیکھو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. یہ سارے پیغامات سورہ الحجرات کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیے ہیں. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ پیغمبر کے آگے زور سے نہیں بولا جا سکتا، تو ہمارے نزدیک پیغمبر کی حیات مسلم ہے، وہاں پیغمبر موجود ہیں، اس کی موجودگی میں یہ آوازیں بلند کرنا. یہ سیاسی پارٹیوں کے نمائندے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب گمراہ ہیں، مجرم ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر اس قسم کی توہین آمیز کلمات ادا کر کے وہاں شور مچا کر توہین رسالت کی ہے. ان سب کو باقاعدہ طور پر سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی مجرم کو، آئندہ کسی انسان کو یہ ان کی گستاخی کرنے کی جرأت نہ پیش آئے. خداوند کریم ہم سب کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.